ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی لکھی کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش کائی قبیلے کو ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ ٹائٹس سلیمان شاہ کو مارنے کے لیے اس کے قبیلے جاتا ہے، مگر وہاں آگ لگ جانے کی وجہ سے اس کا یہ منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ٹنڈار اس آگ میں زخمی ہو جاتا ہے اور سب اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ استاد اعظم ٹائٹس کو اپنا سپاہی بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے میں تمہیں یہودا کہہ کر مخاطب کروں گا۔ اب دیکھیے آگے۔ ناصر محل میں امیر معظم کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو امیر معظم اس سے پوچھتے ہیں کہ کارا تویگر یہاں کیوں آیا ہے۔ یہ سن کر ناصر کہتا ہے کہ یقیناً آپ کی اور حلیمہ سلطان کی شادی کی خبر سن کر اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ یہ سن کر امیر معظم پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر ناصر کہتا ہے کہ آپ حلیمہ سلطان سے چھپ کر بنا کسی کو بتائے نکاح کر لیں۔ نکاح ہونے کے بعد میں اس کی ترکیب منعقد کرنی چاہیے۔ تو یہ سن کر امیر معظم کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ چھپ کر نکاح کرے۔ تو ناصر کہتا ہے نکاح نہ ہونے سے بہتر ہے کہ اسے خاموشی سے کر لیا جائے۔ اتنے میں وہاں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ کائی قبیلے سے ایک ایلچی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ارطغرل کھانا لے کر آسما کے پاس آتا ہے۔ تو آسما آگے سے کہتی ہے بہت افسوس ہوا، جس لڑکی کے لیے تم نے اپنے گھر والوں سے، پورے کائی قبیلے سے، یہاں تک کہ ہم سے بھی ٹکر لے لی، اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ سن کر ارطغرل اسے پوچھتا ہے کہ تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو۔ تو آسما اسے کہتی ہے کہ تم کیا سمجھتے تھے کہ حلیمہ سلطان جو کہ خود ایک شہزادی ہے، وہ تمہارے جیسے ایک بکریاں چرانے والے سے شادی کرتی؟ اس نے صرف تمہیں استعمال کیا ہے۔ وہ ایک شہزادے سے ہی شادی کرتی، اور جو کہ وہ اب کر رہی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل آسما کو بالوں سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں ایک عورت پر ہاتھ اٹھاؤں، ورنہ میں تمہیں بتاتا۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے چلا جاتا ہے۔ گندوگدو امیر معظم کے محل میں ایلچی بن کر داخل ہوتا ہے اور ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو وہاں ناصر بھی موجود ہوتا ہے۔ گندوگدو کہتا ہے کہ میں آپ سے اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر امیر معظم کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ناصر میرا سب سے قریبی اور وفادار ہے، جو ریاست کے تمام معاملات سے واقف ہے، اور تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے کہ تمہیں کس کے سامنے مجھ سے ملاقات کرنی ہے اور کس کے سامنے نہیں؟ میں نے جب سے تم کائی قبیلے والوں کو حلب میں جگہ دی ہے، میری مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس پر گندوگدو کہتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کن کن غداروں میں گھرے ہوئے ہیں، تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کس نے مشکلات میں گھیرا ہے اور کس نے نہیں۔ آپ کی کنیز آسما ہمارے قبضے میں ہے، اور وہ یہ بات تسلیم کر چکی ہے کہ وہ ایک صلیبی جاسوس ہے، اور ناصر بھی ایک صلیبی جاسوس ہے جسے آپ اپنا بہت وفادار سمجھتے ہیں۔ یہ بات سن کر امیر معظم حیران ہو جاتا ہے
اور ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ کاراتویگر امیر معظم سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سلطان علاء الدین نے یہ شادی رکوانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شادی ریاست کے خلاف سراسر ایک سازش ہے، اور اگر یہ شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد کے نقصانات بھگتنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جاؤ۔ تو اس پر ناصر کہتا ہے کہ تم کیا ہمیں دھمکی دے رہے ہو؟ تو اس پر کاراتویگر کہتا ہے کہ ہمارے سلطان علاء الدین کسی کو دھمکی نہیں دیتے بلکہ کر گزرتے ہیں۔ دھمکی تو ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ ارطغرل حلب کے بازار میں اس سپاہی کا پیچھا کرتے ہوئے پہنچتا ہے جس نے اس پر قید میں ظلم کیے ہوتے ہیں، تو اس کو پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ، تم کہہ رہے تھے کہ حلب کے زندان میں میں اپنی موت کی بھیک مانگوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے جان سے مار دیتا ہے۔ ایزادورا موم بتیاں جلا کر عبادت کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں ٹیٹوس آ جاتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ اس پر ٹیٹوس ایزادورا کو کہتا ہے مجھے تمہاری بہن کی خودکشی کرنے کا بہت افسوس ہوا، جس پر ایزادورا کہتی ہے کہ میری بہن نے خودکشی نہیں کی۔ یہ سن کر ٹیٹوس پریشان ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تمہیں اس کے علاوہ بھی کچھ پتا ہے؟ تو اس پر ایزادورا کہتی ہے میری بہن تمہیں بہت پسند کرتی تھی۔ یہ سن کر ٹیٹوس خاموش ہو جاتا ہے۔ استاد اعظم ترگت کو اپنے صلیبی سپاہیوں کی وردی پہنا کر محل میں لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے تم ہمارے جان باز سپاہی ہو اور یہ سب تمہارے بھائی ہیں، تم ان میں سے کسی کی بھی تلوار لے سکتے ہو۔ ترگت نشے کے عالم میں سب کو دیکھتا ہے اور ایک سپاہی کی تلوار پکڑ لیتا ہے۔ ارطغرل حلیمہ کو پیغام بھجواتا ہے کہ وہ اس سے ایک دفعہ ملنا چاہتا ہے اور اس کے انتظار میں ایک خفیہ کمرے میں ہوتا ہے کہ وہاں حلیمہ آ جاتی ہے۔ حلیمہ کو دیکھ کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اگر آج تم نہ آتی تو میرا دل کبھی بھی جڑ نہ پاتا۔ تو اس پر حلیمہ کہتی ہے کہ میں کیسے نہ آتی؟ حلیمہ کہتی ہے کہ امیر معظم سے شادی کے لیے ہاں میں نے صرف اپنے والد اور بھائی کے لیے کی ہے، اور اگر تم اس شادی کو رکوانے کی کوشش کرو گے تو امیر معظم کائی قبیلے اور تمہیں نقصان پہنچائے گا، اور یہ میں نہیں چاہتی۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ کل رات جب تم امیر معظم کے ساتھ تھی تو میں وہیں پر موجود تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سلطان رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں مجبور ہو گئی ہوں ارطغرل۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ نے چاہا تو بنا کسی نقصان کے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ناصر اپنے سپاہیوں اور ٹیٹوس کے ساتھ اس خفیہ جگہ جہاں ارطغرل نے آسما کو چھپایا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس پر حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بناتا ہے تاکہ ارطغرل کو مار کر آسما کو بچا لیا جائے۔ اب کیا ناصر ٹیٹوس کے ساتھ مل کر آسما کو وہاں سے نکال لے گا؟ اور کیا ارطغرل روک پائے گا حلیمہ سلطان اور امیر معظم کی شادی؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی ایپیسوڈ۔